نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو میں بھی نہ ہوں، خیں بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں اس خاص رشتے کے بارے میں جو بڑا اہم ہے، جس کے بغیر ہمارے معاشرے کی کردار سازی ممکن نہیں ہے۔ سادہ محترم، دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے اسکولوں کے اندر، کالج کے اندر، اکثر اکیڈمیز کے اندر بھی ہوتا یہ ہے کہ استاد جو ہے نا جی بس اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں، اگر پیریڈ چل رہا ہے تو 40-45 منٹ کا پیریڈ گزارا اور چلے گئے، لیکن ایک جو مثالی استاد ہے اس کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ نا آج سے 14 سال پہلے کی بات یاد آئی۔ ایک صحابی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ وسلم، اس لحاظ سے میری 100 روپے تنخواہ ہے لیکن میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اے میرے صحابی، تو نا اپنے مالک کو جا کے کی کہ میری تنخواہ 75 روپے کر دے۔ سادہ محترم، آج کل کے جو شاگرد ہیں وہ اساتذہ کا اتنا ادب احترام کرتے ہیں جتنا پہلے کیا کرتے تھے۔ استاد محترم، اپنے شاگردوں کو کامیاب جب ہوتا بندہ دیکھتا ہے، ایک اچھا استاد، آپ بھی ماشاءاللہ 30-35-40 سال آپ نے پڑھایا، اپنے شاگردوں کو کامیاب ہوتا دیکھ کے ایک جو کامیاب استاد ہے وہ کیسا محسوس کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کالے لیڑے۔ آج کا پوڈ کاسٹ میرے لیے بڑا خاص پوڈ کاسٹ ہے کیونکہ آج میرے استاد محترم تشریف لائے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں اس خاص رشتے کے بارے میں جو بڑا اہم ہے، جس کے بغیر ہمارے معاشرے کی کردار سازی ممکن نہیں ہے، اور وہ رشتہ ہے استاد کا رشتہ۔ استاد محترم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک استاد کی تعریف کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہ ہو پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو میں بھی نہ ہو، خیں بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ کیا یہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ تو اس سوال کے جواب میں اگر اختصار سے بیان کروں تو یہ ہے کہ جو بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں ان کو نصاب کے مطابق پڑھانا یہ استاد کا کام ہے جی، لیکن اگر اس کو وسیع تر معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بنجر زمین جو کبھی بھی اس میں کسی نے ہل نہ جوتا ہو، کبھی اس میں کوئی کھیتی نہ اگائی ہو، اس کو نئے سرے سے آباد کرنا، سیراب کرنا، اس میں ہل چلانا اور اس کو قابل کاشت بنانا۔ تو استاد کا یہ ہے، استاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے بچے جو اس کے پاس بالکل زیرو حیثیت میں آئیں ان کو نئے سرے سے زیور تعلیم سے آراستہ کرنا، یہ ہے اختصار سے۔ استاد محترم، آپ نے استاد بننے کا جو ہے سلسلہ، یعنی کہ آپ کس سن میں بطور استاد آئے تھے اور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں ایک استاد بن سکتا ہوں؟ یہ 1982 کی بات ہے، جی، جب میں نے پہلی دفعہ بطور استاد ایک راوی کے کنارے ایک گاؤں ہے بونگا کھڑک سنگھ، یہاں میں نے جا کے میرا تقرر ہوا۔ اس سے پہلے میٹرک کیا اور میٹرک کرنے کے بعد گورنمنٹ نارمل اسکول ساہیوال سے میں نے PTC اس کو کہتے ہیں، جو اساتذہ کے لیے، پرائمری اساتذہ کے لیے جو کورس ہوتا ہے، جی، وہ 1 سال کا ہوتا تھا۔ اس میں پہلے سے کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے، چونکہ میرا گاؤں سے تعلق ہے اور ہمارے یہاں جو ہمارا گاؤں ہے اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں تو آپ کو جس طرف سے بھی داخل ہوں تو وہاں آپ کو پہلے گوبر کا ڈھیر ہی نظر آئے گا۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے، یہ اس کو آپ مشیت عزتی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے انسان کا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ تو میں اس فیلڈ میں آ گیا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر میں اس فیلڈ میں آیا تو جو ذمہ داریاں، جو لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی میرے اوپر لاگو ہوتے گئے۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنا جو فرائض منصب بھی ان کو احسن طریقے سے انجام دے لوں۔ استاد محترم، دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے اسکولوں کے اندر، کالج کے اندر، اکثر اکیڈمیز کے اندر بھی ہوتا یہ ہے کہ استاد جو ہے نا جی بس اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں، اگر پیریڈ چل رہا ہے تو 40-45 منٹ کا پیریڈ گزارا اور چلے گئے، لیکن
ایک جو مثالی استاد ہے اس کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ ہاں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جی اب اگر میں بطور استاد، بطور معلم جی کسی بھی ادارے میں گورنمنٹ کے ملازم کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، تو جب میں بطور ٹیچر میرا تقرر ہوتا ہے تو یوں سمجھیں کہ ایک میرا حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ وہ معاہدہ یہ ہے کہ اتنے مشاہرے پر میں کام کروں گا اور اس مہینے کی تنخواہ اس حساب سے مجھے دی جائے گی کہ میں اتنے گھنٹے اسکول میں گزاروں گا، اور اس کے بعد ایک ماہ کے بعد مجھے اس کی تنخواہ دی جائے گی۔ اب ایمانداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو میرا معاہدہ ہوا ہے میں اس عہد کی پاسداری کروں، اور عہد کی پاسداری کا اللہ کے بارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا، اور قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے۔ اگر میں اس عہد کی پاسداری نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو عہد یا معاہدہ حکومت وقت کے ساتھ کیا میں اس پہ پورا نہیں اترا، اور اگر میں پورا نہیں اترا تو میں نے اپنا رزق حلال نہیں کیا، اور رزق حلال نہیں کیا تو میں نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا، خود بھی حرام کھایا۔ تو ایک تو میں اللہ کے ہاں بھی جواب دے ہوں، دوسرا یہ ہے کہ استاد کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم کے بچوں کو آئندہ مستقبل کے لیے تیار کرے۔ آیا میں نے جو میری ذمہ داریاں ہیں ان کو میں نے بحسن و خوبی نبھایا ہے؟ اگر نہیں نبھایا تو مجھے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں اس قوم کے ساتھ کتنا بڑا میں نے ظلم کیا۔ ایک بندہ اگر پولیس میں ہے، واپڈا میں ہے، کسی اور شعبے میں ہے، تو اس کا تعلق ایک بندے کے ساتھ تو ہو سکتا ہی نہیں، اس نے ایک بندے سے رشوت لی ہے، وہ اس کا مجرم ہے۔ لیکن اگر میں اس کلاس میں 40-50 بچوں کو ایمانداری کے ساتھ نہیں پڑھا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قوم کے ساتھ بدعہدی کی ہے۔ تو اگر قوم کے ساتھ بدعہدی کی ہے تو مجھ سے بڑا مجرم تو کوئی ہے نہیں۔ قوم کے ساتھ بدعہدی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا مجرم، اور استاد کو چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ جو پیریڈ 45 منٹ کا، تو 45 منٹ میں وہ اتنا ڈیلیور کر کے آئے کہ اس کو فیل ہو کہ میں نے 50-60 منٹ کام کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ وہاں جا کے سکون سے بیٹھے۔ یا بچوں کو کئی ایسے گور ہوتے ہیں استادوں کے پاس جن کو برے گور کہنا چاہیے، تو وہ یہ ہے کہ آپ یہ کتاب نکالیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ استاد صاحب بیٹھے ہیں، آج کل کا نظام ہے اس نے موبائل کھولا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی کے گیمیں کھیل رہے ہیں۔ اس سے بڑی زیادتی اور دنیا میں ہو نہیں سکتی، یہ برکتی بھی ہو جاتی ہے۔ بے برکتی بھی ہو جاتی ہے۔ اور جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ ایسا نہیں کرتی، وہ قوم کے ساتھ بدعہدی نہیں کرتی، بلکہ وہ اگر ان کو 45 منٹ ایک پیریڈ کے دیے گئے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے لیے ایکسٹرا ٹائم نکال لیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ نا، آج سے 14 سال پہلے کی بات یاد آئی۔ ایک صحابی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، تو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اس لحاظ سے میری 100 روپے تنخواہ ہے لیکن میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اے میرے صحابی، تو نا اپنے مالک کو جا کے کی کہ میری تنخواہ 75 روپے کر دے۔ وہ صحابی تھے، ایمان مضبوط تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگے 100 دی گزارا نہیں ہوں 75 کی ہے، وہ چلے گئے۔ انہوں نے جا کے اپنے مالک کو کہا کہ میری تنخواہ 75 روپے کر دو۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے، اگے 100 لیندہ سی، اب میں 75 دے دوں گا۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کے بعد دوبارہ پھر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں دلیا اب بتا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام، اب میرے آدھے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اب تو نے جا کے نا اپنے مالک کو کہنا کہ میری تنخواہ 50 روپے کر دے۔ وہ دوبارہ پھر گئے، وہی کام انہوں نے کیا۔ جب دوبارہ آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں جی اب کیا حالات ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام، اب میرا گزارا بھی اچھا ہو رہا ہے اور میرے پاس بچ بھی جاتے ہیں پیسے۔ اب مجھے بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ اس کے اندر کیا تھی حکمت، بصیرت کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو کام کرتا تھا 70 روپے کا اور تو لیتا تھا 100 روپیہ، تیرے کام کے میں برکت نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا، تو کام 70 کا کرتا تھا 75 لیتا تھا، تیرے کام میں برکت کم تھی۔ اب کیا ہے کہ اب تو کام کر رہا ہے 70 روپے کا، تنخواہ لے رہا 50 کی، اللہ نے تیرے کام کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو اسی طرح جیسے آپ نے بتایا کہ استاد کرتے گئے 45-50 منٹ گزارے، تو پھر کہا اس کے اندر رزق کے اندر برکت بھی تو وہی رہ گی نا آج کل۔ بھی اس میں بڑے اور کئی چیزیں ہیں، یعنی اگر میں بتاؤ ٹیچر کام کرنا، اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، جی
کہ گورنمنٹ ہائی اسکول کما میں نے 19 سال گزارے. میرے سسر قتل ہو گئے تھے اور جن لوگوں نے ان کو جن قتل کیا تھا ان کے بچے بھی میرے پاس پڑھتے رہے اور میں نے ان کو سکول کے اندر اپنے بیٹوں کی طرح پڑھایا. یعنی یہ مثال ہے. ہاں جی. یہ ایسی نہیں اپنی طرف سے کوئی بات میں نہیں کر رہا. یہ وہ ہے جو میں نے یعنی اللہ کے فضل سے ہی کیا ہے. جی بالکل ایسی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی خاص بات تھی, لیکن یہ کر کے دکھایا ہے. سادہ محترم, آج کل کے جو شاگرد ہیں وہ اساتذہ کا اتنا ادب احترام کرتے ہیں جتنا پہلے کیا کرتے تھے. اصل میں یہ جو تعلیم اور تعلم جو ہے نا, جو استاد اور شاگرد کے درمیان رشتہ, یہ ٹو وے ٹریفک ہے. ٹو وے ٹریفک کا مطلب یہ ہے کہ استاد ذمہ داری سے پڑھائے اور بچہ اس کو ذمہ داری سے سمجھے. اگر استاد پڑھانے میں کمی کرتا ہے تو اس کا قصور ہے, اور اگر بچہ پڑھنے میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اس کا قصور ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جب گاؤں میں پڑھاتے تھے تو یہ جو آج کل ایسی چیزیں ہیں جو یوں سمجھیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس پڑھانے کے لیے جو سہولیات ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی. ہم نے تو بچوں کو زمین کے اوپر بھی پڑھنا لکھنا سکھایا. استاد کے اندر عزم ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد نبی کچی تھی, چھت ٹپکتی تھی, تو جو وہاں سے فیض یاب ہو کے نکلے وہ پوری دنیا پہ حکمران بنے اور ہر شعبے میں انہوں نے کمال پایا. یہ ہے بنیادی فرق اس میں. تو وہ جیسے جیسے نیا دور آ رہا ہے تو اساتذہ بھی اس طرح کے نہیں رہے اور اسٹوڈنٹ بھی اس طرح کے نہیں. سادہ محترم, کوئی ایسا واقعہ اپنے شاگردوں کا جس نے آپ کو بڑا متاثر کیا ہو؟ ایسے تو کئی واقعات زندگی میں آئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم نے میں نے ذاتی طور پر یہ کوشش کی ہے کہ جو میرے پاس بچے پڑھتے ہیں ان کو ہر ایک بچے کو میں اپنی ذمہ داری سمجھوں. یعنی یہ نہیں کہ پڑھا دیے چلو 40-50 بچے ہیں, کسی کو آگے نہیں آگے, تو ہر ایک بچے پر انفرادی توجہ دینا 60-70 بچوں پر ممکن نہیں ہے. لیکن کوشش یہ ضرور کی ہے کہ ہر وہ بچے جو زیادہ ویک ہے ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے, اور جو بچے یعنی زیادہ اچھے ہیں تو ان کو توجہ تو ان پہ بھی دی جانی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کو اگر اٹیچ کر جائے تو زیادہ آسان ہو جاتا سلسلہ. تو یہ ہے, ایسے کئی واقعات زندگی میں آئے ہیں کہ ایک آدھ سنا دیں اگر ذہن میں ہے تو. ہاں چلیں. یہ ہے کہ یہاں ملت ہائی اسکول میں میرے پاس کافی بچے پڑھ کے ہیں, تو بعض بچے ایسے ہیں جن کو مطلب ہے نا تقاریر میں, آپ کو پتہ ہے میں بزم ادب میرے پاس تھا 13 سال کا, تو ایک بچہ عامر 16 منزل کا, ان کے والد پی ٹی صاحب تھے, تو میں اس کو نا سپیچ لکھ کے دی میں نے, تو اس کو تلفظ اس کا صحیح کروا رہا تھا. تو وہ جیسے مختلف ہوتا نا ہمارے اس کلچر کے جو راوی کے لوگ ہیں ان کا انداز بیان الگ ہے, ان کا لہجہ الگ ہے. تو وہ جو مثال کے طور پر اگر بھارت کہے نا وہ کہتا تھا بہارت, تو میں اس کو نا تقریباً میں نے 1 ہفتہ اس کے اوپر لگایا اس کی یہ بے ٹھیک کرنے کے لیے. ایسا بھی سلسلہ چلتا رہا ہے. استاد محترم, اپنے شاگردوں کو کامیاب جب ہوتا بندہ دیکھتا ہے, ایک اچھا استاد, آپ بھی ماشاءاللہ 30-35-40 سال آپ نے پڑھایا, اپنے شاگردوں کو کامیاب ہوتا دیکھ کے ایک جو کامیاب استاد ہے وہ کیسا محسوس کرتا ہے؟ وہ بڑا یوں سمجھے کہ سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. یعنی اگر بچے کو میں دیکھوں کہ وہ کسی اچھے عہدے پر ہے. ایک میرا شاگرد ہے, آج کل وہ ریٹارنی ہے, تو مسین سکلین اس کا نام ہے. ادھر ایک بچہ ہے میاں غلام اجتبیٰ کا میرا وکیل ہے, آپ جانتے ہیں شاید, سیکٹری بھی رہے ہیں شاید. ہاں سیکٹری بھی باہر کرے ہیں. تو ایسے کئی بچے ہیں جو نکلے ہیں اور بہت اچھی جگہوں پہ گئے ہیں, تو وہ ملتے ہیں تو وہ بھی بڑا احترام دیتے ہیں. تو انسان جب دیکھتا ہے کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ ہے اور اس مقام پہ ہے تو اس کے لیے تو شاید اس سے بڑی فخر کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی. مطلب اسلام میں جو ہے وہ استاد کا کیا خاص مقام ہے؟
اس نام آگے نبی علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. ہاں تو وہ آپ یوں کریں وہ معلم انسانیت تھے. بالکل ایسی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ صرف یہ جو اسلام کے پیروکار ہیں ان کے ہی نبی تھے. ان کا پیغام تو پوری انسانیت کے لیے. بالکل ہے. تو جس نے اس کو قبول کیا وہ کامیاب ہو گیا. آپ یورپ میں دیکھیں یورپ میں کیوں کامیابی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر وہ عمل کرتے، یعنی جھوٹ نہیں بولتے، دوا بازی نہیں کرتے، فریب نہیں کرتے، شراب تو الگ، وہ تو ایک ذاتی سا سلسلہ ہے نا، یعنی معاشرے کے اندر جو خرابیاں وہ نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے وہ کامیاب، اور ہم وہ ساری خرابیاں کرتے ہیں اس لیے ہم ناکام. ایک بنیادی سا فلسفہ ہے. اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ اس کے نتائج یہ ہیں کہ وہ پوری قوم کا مجرم ہے، اور جو پوری قوم کا مجرم ہے اس سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں ہے. یعنی آپ مستقبل کے معماروں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ تو دھوکہ کر ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں جن میں کل کو اس قوم کا معمار بننا. یعنی آپ یورپ میں چلے جائیں یا مختلف وہ ممالک جہاں وہ ترقی یافتہ ملک ہیں، تو وہاں جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ استاد کا وہاں معیار بہت بلند ہے. یہاں استاد کی تقرری اس لحاظ سے کی جاتی ہے کہ مثال طور پر کسی ایسی جگہ کو سی ہو ڈی ہو، ممکن ہے اس کا کوئی انفلوئنس ہو، وہ اپنے اثر کے وجہ سے کسی اپنے دو عزیز بھائی کو آپ دیکھ لیں، یہاں جو جس جگہ جچتا ہے نا وہاں اس کو لگایا نہیں جاتا. وہاں تو یہ ہے کہ میرا کوئی عزیز اور رشتہ دار ہے، اگر میں اس عہدے پہ ہوں جہاں میں اثر رکھتا ہوں تو میں یہی کروں گا کہ اپنا عزیز رشتہ دار میں رکھوا دوں گا. وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ کیا استاد کی ذمہ داری میں بھی کوئی فرق آیا ہے؟ ہاں بہت فرق آیا. کس لحاظ؟ یعنی اس لحاظ سے ہے، پہلی تو جو پڑھانا ہے وہ تو پڑھانا ہی پڑھانا ہے نا. اب جو جدید دور کے تقاضے ان سے استاد کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. یعنی آپ 20 سال 30 سال پہلے کے تقاضے کچھ اور تھے، آج کے تقاضے کچھ اور ہیں. جدید دور ہے، جدید دنیا ہے، جدید علوم سے اس کا متعارف ہونا ضروری ہے. 30 سال پہلے کا جو آپ کے پاس علم ہے وہ ممکن ہے آج کام نہ کرے. تو استاد کو چاہیے کہ وہ مسلسل اپنے اس علم کو ریفریش کرے. ریفریش کس لحاظ سے کرے کہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے دوبارہ ان علیم کو جو اس نے نہیں پڑھ رکھے یا اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اس نے جو کچھ کیا اب ان کو اگر مثال کے طور پر حکومتی سطح پر کوئی بھی ایسا نہ ہی کوئی ایسا سسٹم ہو، اسے اپنے طور پر چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے خود اپنے طور پر سیکھے اور سیکھ کر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے تاکہ بچوں کو ان کے معاملات کے مطابق وہ پڑھا سکے یا تعلیم دے سکے. اب استاد کا جو ہے طریقہ کار بچوں کے ساتھ اس کا رابطہ کیسے ہوتا ہے، بچوں کو بلانا کیسے چاہیے. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے نارمل اسکول میں، انوار الحسن صاحب، اور میری خواہش ہے کہ میں ان کا ضرور ذکر کروں. یعنی ان کا نام لیتے نا میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی. ویسے کمال کے استاد تھے. ہم شروع میں گئے وہاں تو جیسے یہاں ہوتا تھا کہ استاد صاحب نے بلیک بورڈ پہ لکھا ہے، وائٹ بورڈ اب آئے بلیک بورڈ ہی ہوتے تھے، لکھا ہے تو بچے نہ اٹھ کے وہ ڈسٹر کے ساتھ صاف کرتے تھے. تو انہوں نے بلیک بورڈ پہ لکھا تو میں اٹھ کے، اور ایک مشتاق ہوتا تھا حویلی لکھا کا، مجھے یاد ہے ہم دونوں نہ اٹھ کے گئے کہ صاف کرتے، بلیک بورڈ صاف کرتے تھے. انوار الحسن صاحب کہنے لگے بھائی میرے کیا کرنے آ رہے ہو؟ میں نے کہا سر جی بلیک بورڈ صاف کرنے آ رہا. کہنے لگے عزیز محترم بیٹھ جائے. یعنی ان کا بیاہ انداز کرنا کمال کا تھا. تو کہنے لگے بیٹھنا، بیٹھ گیا. کہنے لگے وہ ذرا ایسے ایڑیوں کو اوپر نا ذرا کھڑے ہو کے کہنے لگے بھائی اس تختہ سے صاف کرنے کی تمہیں تنخواہ لیتا ہوں. کیا بات. تو آپ بھائی مجھے حلال کرنے دیں. میں نے ان سے انسپائر ہو کے
ساری زندگی کوشش کی کہ تختہ سیاہ خود صاف کرو، اور اب بھی میں آپ کے سامنے ہی شاید آپ نے دیکھا ہوگا میں تو میں ایسا ہی کرتا رہا ہوں۔ وہ میں نے ان سے ایک بات لی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مشتاق احمد ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، تو جب حاضری لگاتے تھے مشتاق احمد نہیں کہتے تھے، کہتے تھے مشتاق احمد۔ کیا بات! تو وہ 2-3 باتیں مجھے یاد ہیں۔ اور جب استاد یہاں جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا، ایک آپ کو منفی مثال بھی دے دوں، تو تاج صاحب ہوتے تھے، ہمیں میتھ پڑھایا کرتے تھے۔ تو ہوتا ہے بچوں کے اندر کبھی یعنی شرارت کا ذہن میں آ جاتی، انسان بچہ ہے نا، بچے کو اس لحاظ سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو وہ بولتے تھے ذرا اس ایسے، تو وہ نہ انہوں نے اس کہا تو میں نے پیچھے سے اس کہہ دیا۔ انہوں کو کھڑے ہو جائیں، یہ 2 بینچوں والے پیچھے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم کس نے یہ سیٹی بجائی، اب کون مانے، میں نہیں ماننا۔ انہوں نے کہا ایسا کرے، یہ 6 بچے جو ہے نا، یہ صبح اپنے پیرنٹس کو لے کے آئے۔ میں نے کہا سر جی میرے تو والد صاحب فوت ہوئے ہیں۔ کہنے لگے اپنے کسی بھائی کو لے۔ میں نے کہا میرے بھائی تو ساہیوال میں پڑھتے ہیں۔ اچھا چلا کسی کو لے کے آیا، ٹھیک ہے جی۔ اب جب دن دوبارہ طلوع ہوا اور ہم اسکول گئے تو اس وقت تانگے چلا کرتے تھے، تو جتنے تھے نا وہ 4-5، انہوں نے تانگے والا، ہر تانگے والا ایک لے کے آئے، میرا چاچا ہے جی، میرا ماما ہے جی۔ تو وہ تو ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا، میں نے جا کے پھر منت سمجھ کی، کہنے لگے کہ نہیں بھائی لے کے آ کسی نے۔ تو ایک ہمارے علاقے کے تھے حبیب اللہ صاحب، بہت کمال کے استاد تھے۔ میں نے انہیں کہا سر جی میری سفارش کرنا ہے۔ وہ اتنے بھلے آدمی تھے، وہیں بیٹھ کے رکا لکھنا بیٹھ گئے۔ میں نے کہا سر جی انہیں زبان سے کہہ دے، اور نہیں تو رکا لا جائے یار۔ یہ میں رکا لگا تو تائی چم مجھے کہنے لگے یہ دا مطلب ہے تو میں نے تو حبیب اللہ نو لڑاؤں میں کہا نہیں سر جی میں لڑانا نہیں چاہتا، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن انہوں نے پورا سال مجھے کلاس میں نہیں جانے دیا، پورا سال۔ تو میں میتھ میں فیل ہو گیا۔ تو ٹیچر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو بچے کو اگر اس کی غلطی ہے بے شک وہ کر لے، اس کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ آپ بچے کو یوں سمجھیں یہ میرا سگا بیٹا، غلطی کرتے بچے غلطی کرتے ہیں، بڑوں نے معاف کرنا آتا ہے۔ تو ہمارے بڑے کہتے ہیں اگر بچہ آپ پہ کپڑوں پہ چھوٹا بچہ پیشاب کر لے تو آپ قمیض پھاڑ نہیں دیتے، آپ اس کو دھوتے ہیں۔ تو جیسے کہا جاتا کہ خون کو خون سے نہیں دھویا جاتا، پانی سے ہی دھویا جاتا۔ تو یہ ہے استاد کا مقام کہ وہ بچوں کے ساتھ اتنا شفیق ہو کہ بچے اس کو اپنے باپ سمجھے، ہمدرد دوست سمجھے، اور اتنا قریب نہ ہو جائے کہ اس کے اور بچے کے درمیان فرق ہی مٹ جائے، وہ اپنے مقام پہ کھڑا رہے، بچے کو اسی طرح ٹریٹ کرے اپنے بچوں کی طرح، لیکن درمیان میں یہ فرق ضرور رہے کہ یہ استاد ہے اور یہ شاگرد ہے۔ اتنا گھل مل نہ جائے کہ ان کے درمیان فرق ہی مٹ جائے، اور یہ اتنا قریب ہو جائے کہ بچے اس کو استاد کا مقام بھول کے اس طریقے سے ٹریٹ کرنا شروع کرنا، تو پھر استاد کا وہ احترام کا رشتہ وہ ختم ہو جائے۔ آخر میں استاد جی نوجوان نسل کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ نوجوان نسل کو چاہیے کہ اپنے کام پہ فوکس رکھیں، تعلیم پہ پورا توجہ دیں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے پاس ہونا ہے، بلکہ آپ یہ ذہن بنا کر جائیں کہ میں نے پوزیشن لینی ہے۔ اپنے جو اس کا کام ہے وہ اپنے کام پر توجہ دے، جس کے لیے والدین نے اس کو اسکول میں بھیجا ہے۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ صرف پاس ہو کے 313 نمبر لے کے آ جائے، 313 نمبر نہیں چاہیے، بلکہ اس کو 90% سے پلس چاہیے، تاکہ وہ کسی مقام پر جائے تو پھر اس کے والدین نے جو اس کے لیے محنت کی ہے اس کا رزلٹ ان کو دے کے آئے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ بجائے اس کے اسی میں سر کھپاتا رہے، وہ کہ کوئی ہنر سیکھے۔ آپ اگر غور کریں تو دارالعلوم دیوبند، جامعہ ملیہ اسلامیہ، ان اداروں میں سر سید کے علی گڑھ میں تو وہاں جو ہوتے تھے گریجویشن کرتے تھے اس کے ساتھ بی اے الگ لکھتے ہیں، بی اے الگ علی گڑھ کا وہ مخفف ہوتا ہے، تو ان کو باقاعدہ ہنر سکھائے جاتے تھے۔ یعنی اب دارالعلوم دیوبند میں چونکہ اسلامی علوم سکھائے جاتے ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جاتا. یہ صرف ملا نہ بنے اور وہاں بیٹھ کے اور ہر گھر میں سے جیسے گاؤں میں ہوتا ہے گھر گھر سے 20-20 کلو اٹھا کے کاندھے پہ لاد کے گھر آتا رہے. تو اس سے انعام کا تو یہ مقام نہیں ہے. وہ ہنر سیکھے اور خود وہ کمائی اپنی کرے, وہ حکیم بنے, وہ طبیب بنے, وہ لکڑی کا کام سیکھے, وہ لوہے کا کام سیکھے, وہ بجلی کا کام سیکھے. یہ کوئی شرم کی بات ہے؟ یہی تو انسان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام نہیں کیے. تو ہمیں اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ ہمیں ان کو بلکہ عزت دینی چاہیے پیشوں کو. پیشہ برا نہیں, انسان کا کردار ہے, اس کی سیرت ہے, اس میں وہ غلط کرتا تھا وہ برا ہے. تو برائی جو ہے پیشے میں تو کوئی نہیں ہے. جیسے یہ گیجٹس ہیں ان میں تو کوئی برائی نہیں, ان کا استعمال برا ہے. آج دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم وہیں کھڑے ہیں ابھی زمین پر ٹامک ٹریاں مار رہے ہیں. تو بربادی کیا نہ ہمارے گھر کا رخ کرے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا دنیا میں اپنے آپ کو اس مقام تک لے جائیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں عبد القدیر خان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا ہوا, اس کا جنازہ پڑھنے کو نہیں گیا. 17 سال وہ نظر بند رہا ہے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو, اور بڑھ کے ہانکتے ہیں بڑی بڑی. بڑھک نہیں چاہیے, کام چاہیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہی بتانا ہوتا تو مسجد نبی میں بیٹھ کے دعا پڑھ لیتے کہ اللہ ہمیں فتح دے دے. تو انہوں نے سبق امت کو کیا دیا ہے؟ میدان میں اترے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. تو میدان میں اترے, وہاں اتر کے پھر دعا مانگی اور ساری رات مانگی. آپ کے کندھے سے چادر گر جاتی تھی تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے بس کریں یا رسول اللہ بس کریں. تو آپ نے فرمایا میں مکہ اور مدینہ کی ساری کمائی میدان میں لے آیا, جب اللہ سے مانگوں نا تو پھر اللہ نے خوشخبری بھی دی. پھر آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں ابو جہل مرے گا. تو یہ ہے امت کو درس دی ہے. اس درس پہ قوم امت عمل کرے گی تو کامیابیاں کے قدم چومے گی. ورنہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ابھی کبھی ہوا ہے آپ دعائیں مانگتے رہیں کہ امریکہ کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے. 40-50 لاکھ بندہ حج بیت اللہ پہ جا کے دعائیں مانگ رہا ہے, اثر ہو گیا نہیں ہو رہا. یہ سارے ٹوٹکے ہیں, ان ٹوٹکوں سے یہ قوم جب تک جان نہیں چھڑائے گی تب تک حقیقت کی طرف. اور حقیقت شناسی جو ہے نا یہ بنیادی چیز ہے. آپ نے سن رکھا شروع سے تقلید جامد کے آپ شکار ہیں, جو شروع سے بزرگ کرتے ہیں سو آپ کرتے آ رہے. تو یہی تو سارا فلسفہ ہے اصل جانے کا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو وہ لوگ یہی کہا کرتے تھے, یہی کہتے تھے نا ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے, ہم بھی وہی کریں گے, ہم وہی کریں گے. تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں. تو ہم نے حقیقت کو پہچانتے کہنے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, ہم وہیں کھڑے. ہم ایک دوسرے کے سے وہ جیسے بغداد میں سقوط ہوا تھا تو وہ مسوات پہ لڑ رہے تھے. کتنی ہونی چاہیے لمبی, یہ نہیں چاہیے. آپ حقیقت کو جانیں اور عمل کی طرف آئیں. تو عمل کے بغیر, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو یہ ہے اصل بات. ہم اس طرف آ نہیں رہا تو پھر بربادی ہمارے گھر کا منہ دیکھے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جاہو عشمت ہمارے گھر کی لونڈی بنی رہے, یہ کرنی ہے. سعد محترم آخر میں آپ کا بہت شکریہ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے. دیجیے اپنے میزبان محمد سامہ کو اجازت. اور آخر میں جانے سے پہلے آپ کو پھر وہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوستوں تک شیئر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلی قسط میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.